انڈیپینڈنٹ اردو کے ناظرین کو ہارون رشید کا آداب۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، اور میرے ساتھ جو شخصیت اس وقت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، جانا پہچانا نام ہے پاکستان کے سیاسی حلقوں میں، اور دانشور جو طبقہ ہے ان میں بھی کافی اچھی طرح سے جانے جاتے ہیں۔ تو افراز خٹک صاحب، انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز جو ہے آج وہ ہم پی ٹی ایم سے کرتے ہیں۔ کافی متنازع ایشو ہے اور اس کا نام لینا بھی کافی ایک قسم کا گناہ سمجھا جاتا ہے پاکستان میں، لیکن کچھ عرصے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کافی بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہے یا لو پروفائل ہو گئی ہے۔ کیا یہ تاثر درست ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے بارے میں تعجب یا شک و شبہ کا اظہار اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایسے ملک میں جہاں سیاسی انجینئرنگ ہے، جہاں ٹیسٹ ٹیوب پولیٹیشینز اور ٹیسٹ ٹیوب پولیٹیکل پارٹیز بنائی جاتی ہیں، مینوفیکچر ہو کے فلاں جگہوں سے نکلتی ہیں، یہ عوام سے نکلی ہے، اپنی سرزمین سے نکلی ہے، دھرتی سے، اور غریب لوگوں سے نکلی ہے، تو ظاہر ہے اس کے بارے میں تو جو بڑے لوگ ہیں ان کو تو ظاہر تشویش ہوگی کہ ہم نے نہیں بنی ہوئی کیسے بن گئی۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بہت عرصے کے بعد ایک جینون عوامی تحریک وجود میں آئی ہے، اور اس نے بڑی بہادری سے اپنے مسائل اٹھائے ہیں، اور فاٹا جو ایک طرح سے سیاسی نقشے پہ نہیں تھا، لیکن وہاں پہ سب کچھ ہو رہا تھا، یہ جنگیں لڑوائی جا رہی تھیں اور دہشت گردی کا مرکز بن گیا تھا، دوسری طاقتوں نے اس کو بنایا تھا، وہاں کے لوگ جو تھے اس کا شکار تھے، تو وہاں کے لوگوں کی طرف سے آواز اٹھی اور وہ پورے ملک میں پھیل گئی۔ میرا خیال ہے کہ آج بھی وہ بہت بڑی قوت ہے، اور ابھی جب اس کے لیڈر رہا ہوئے ہیں جیل سے، علی وزیر اور محسن داور، جس طرح ان کا استقبال ہوا ہے، جہاں منظم سیاسی پارٹی ہیں وہ بھی اس طرح نہیں نکال سکتی لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں، لیکن وہ لوگ خود نکلتے ہیں ان کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں وہ لگے ہوئے ہیں، مصروف ہیں، اور کچھ لیکن اب وہ جلسے جس طرح سے ایک سیریز انہوں نے شروع کی تھی وہ اب جلسے ہونا بند ہو گئے ہیں۔ یہ ان گرفتاریوں کی وجہ سے ہوئے تھے یا کیا وجہ نہیں، تھی؟ میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ، کیونکہ گرفتاریوں کے بعد میں نے کہا یہ جو جیل سے واپس گئے ہیں بڑے جلسے ہوئے ہیں، لیکن ایسا بات یہ کہ کچھ ان کو تنظیمی کام درپیش ہیں، پھر ان کی غیر موجودگی وہاں پہ کچھ دشمنیاں قبائلی اس کو یہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کچھ گراؤنڈ پہ کام کرتے رہتے ہیں، وہ ہوتا رہا ہے، ان کو ہو رہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ان کی سرگرمیاں موجود ہیں، اور وہ ایک ابھرتی ہوئی قوت کے طور پہ اپنی جگہ موجود ہے۔ افراز صاحب، اب جب کہ دونوں علی وزیر اور دوسرے جو ان کے رہنما ہیں وہ چھوڑ دیے گئے ہیں گرفتاری کے بعد، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ گفتگو کرنا، ان کو انگیج کرنا ایک اچھا موقع ہے حکومت کے لیے، اور اس طرح کی کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ جی بالکل، ان کو وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کرنے والے ہیں، کیونکہ عدم تشدد والے لوگ تو یہی کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپنی کچھ پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اس میں ایک اہم بات جو ہے وہ افغانستان کی ہے۔ دیکھیں، ان علاقوں میں طالبان رہے ہیں جو افغانستان میں لڑائی لڑتے رہے ہیں، اور اب بھی وہ موجود ہیں، تو ہماری افغان پالیسی میں اگر تبدیلی نہیں آئے گی تو مشکل ہوگی۔ دوسری اہم بات، یعنی ایک تو طالبان کی موجودگی، طالبان کا پروجیکٹ بند ہوتا ہے یا نہیں، یہ اہم سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فوج وہاں پولیسنگ کا کام کرتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ علاقے مرج ہو گئے ہیں، ان میں پولیس ہونی چاہیے تھی، وہ کہتے ہیں پولیس نہیں بنی۔ بھائی 1 سال 1.5 سال گزر گیا، کیوں نہیں بنی؟ یعنی اسٹیٹ کے پاس تو وسائل ہیں، کیوں نہیں بن سکتی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کو پولیس کا کام نہیں کرنا چاہیے، وہ گھروں پہ چاپے مارنا اور ناکوں میں کھڑے ہونا سڑکوں پہ، میرا خیال ہے یہ کام ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ دو بڑے اہم وجہ ہیں۔ تیسری وجہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بلیک اکانومی ہے، جو جنگ کی اکانومی ہے، اس کی وہاں پہ بہت گہری جڑیں ہیں، اور وہ اسٹیٹس کو کی قوتیں ہیں، وہ تبدیلی نہیں چاہتی، اور جو امپلیمنٹیشن کا پروسیس ہے، جو اصلاحات ہو رہی ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ہو جائے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے انکلینیشن حکومت کی سطح پر؟ ابھی تک تو کوئی ایسے اشارے نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ انہوں نے کوئی کمیٹی بھی بنائی تھی سرحد میں ان سے بات چیت کے لیے، لیکن یہ تو صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے کرتے نا۔ اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو وہ تو پارلیمنٹ میں ہیں، یعنی وہاں پہ کمیٹیاں کیوں بنا رہے ہیں؟ یہاں پارلیمنٹ میں ان سے مذاکرات کریں، وہ تو آئین کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر جرگے تو آئین پر بات نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں حکومت کو پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، لیکن یہ جو ان کے ساتھ بات چیت بھی کہتے ہیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہاں پہ جو ریگولیشن تھا، جو وہاں پہ غلط تھا، جو فاٹا اور پاٹا میں تھا، اس کو پورے صوبے میں لے آئے ہیں،
تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں موونگ ان دی اپوزٹ ڈائریکشن. اچھا، اور یہ جو ان کی گرفتاریاں اور ان کے بندے اٹھائے جا رہے تھے، وہ سلسلہ بھی آپ کیا سمجھتے ہیں، رک گیا ہے یا ابھی بھی چل رہا ہے؟ یہ دیکھیں نا، ایسی تحریک جیسے میں نے کہا کہ چونکہ یہ خودرو عوامی تحریک ہے اور عوام کی وہ مطالبات چیزیں زبانوں پہ لا رہی ہے جو یہاں پہ میڈیا بھی نہیں رپورٹ نہیں کی، کیونکہ فاٹا میں تو 15-20 سال ایک ڈارک ہول رہا وہاں پہ، نو گو ایریا، جو لوگ نہیں جا سکتے تھے یاغستان. تو وہاں بہت ظلم ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. تو وہ ظلم انہوں نے اٹھایا، وہ باتیں انہوں نے اٹھائی ہیں. تو اس لیے ان کو ڈرانے کے لیے سب ہوا ہے، دمکانے کے لیے. دیکھیں نا، وہاں پہ گولیاں چلی، لوگ بھی ان کے مارے گئے اور دعویٰ بھی ان پہ ہوا. یہ دیکھیں نا، یہ اور بھی ظالمانہ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی ہوگی. اب وقت آ گیا ہے کہ ریاست کچھ غلطیاں مانے جو اس نے کی ہیں، اور ایک ٹروتھ کمیشن قائم کرے جو ان غلطیوں کو جانچ پڑتال کرے، اور غلطیاں مانے تو ہیلنگ ہوگی. تو یہ چیپٹر بند ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو قالین کے نیچے دھکیلیں گے، ان کے منہ بند کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ مسئلہ اسے تو اگر نہیں ہوتا رابطہ دونوں کا اور بات چیت نہیں ہوتی، تو آپ کیا خدشہ کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، عوام تو مزاحمت کریں گے. ظلم جتنا انہیں برداشت کرنا تھا انہوں نے کر لیا، وہ مزید ظلم تو برداشت نہیں کریں گے. تو عوامی مزاحمت ہوگی اور ٹکر ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس میں عدم استحکام پیدا ہوگا جو کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور انگیج کرنا چاہیے. کرنا چاہیے. اچھا، اب آتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو دھرنا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اب انہوں نے 31 تاریخ اسلام آباد پہنچنے کی تاریخ بھی دے دی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، جسٹیفائڈ ہے اس وقت یہ کرنا، اور اس سے کچھ حاصل ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ تو 2014 میں جب یہاں پہ دھرنے ہوئے، وہاں سے قصہ شروع ہوا، اور وہ آہستہ آہستہ اب ہمیں پتہ تھا کہ وہ اس وقت دھرنا جو تھا اس کے پیچھے کون تھا. اس کے پیچھے غیر جمہوری قوتیں تھیں جس نے نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا. اور صرف تختہ نہیں الٹا، بلوچستان میں پھر صوبائی حکومت ختم کی، سینٹ کے انتخابات میں دھاندلی کی، پھر 2018 میں پاکستان کی انتخابی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ پڑا، اور ایک ایسی پارٹی کو جس نے الیکشن نہیں جیتے تھے اس کی جیت کا اعلان ہو گیا. کیونکہ گنتی جو ہے وہ پولنگ ایجنٹوں کو نکال کے کی گئی، اور خود الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ہے کہ جو فارم 45 کے 94% جو فارم ہیں ان پہ پولنگ ایجنٹوں کے دستخط نہیں. تو ایک جیلی حکومت بنائی گئی. اب اس کو قائم رکھا، اس کے خلاف تحریکیں اٹھی، تو پھر لوگوں کو پکڑ دکڑ شروع ہوئی. ہم احتساب کے خلاف نہیں ہیں، احتساب ضرور ہونا چاہیے، لیکن جنرل مشرف کا احتساب نہیں ہوتا. غداری ایک مقدمہ نہیں چل سکتا. آئین کو پامال کر دیکھیں نا، آئین گراؤنڈ نارم ہے، بنیادی قانون ہے. جب آپ اس کو لات مارنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے تو قانون کی عملداری کیسے قائم ہوگی؟ تو یہ احتساب کے نام پہ بھی انتقامی کارروائی. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ مشرف صاحب کو ایک طرح کی سزا ہی ہے نا، آپ پاکستان نہیں آ سکتے، باہر بیٹھے ہیں، بیمار بھی ہیں. یہ کوئی سزا نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، اور اسی لیے تو نئی سازشیں ہوتی ہیں، پرانی سازشوں کو سزا نہیں دیتے نا. اصل بات یہ کہ اگر نئے سازش کرنے والے ارادہ کر لیں کہ نہیں ہوگی تو پھر سزائیں بھی ہو جائیں گی. سزا سے مراد کوئی جسمانی سزا نہیں، خدا نخواستہ کوئی ہمارا اس سے کیا دشمنی تو نہیں ہے، لیکن ایک سمبولک بات ہے، ایک علامتی بات ہے کہ ایک آئین کو پاؤں کے نیچے روننے والوں کی گرفت ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو اب ایک نیا سلسلہ مولانا صاحب آئیں گے. اصل بات یہ ہے کہ نظام کی بدلنے اور نہ بدلنے کی چیزیں یہاں پنڈی میں اور اسلام آباد میں ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا، پروین شاکر صاحبہ سے کسی نے پوچھا ایک دفعہ، وہ ہماری نسل کی شاعر تھیں، ہم ایک جنریشن تقریباً، ان سے پی ٹی وی میں انٹرویو تھا ان کا، اس وقت تو اور ٹی وی نہیں تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ بی بی آپ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے شعر سن کر ان کو گدگدی سی ہونے لگتی ہے. وہ بڑی حاضر جواب اور ذہین خاتون تھیں. انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں میں گدائے جانے کی صلاحیت پہلے ہی سے پائی جاتی ہے، میرے شعر بہانہ بن جاتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو دھرنے یہاں پہ ہیں، اسلام آباد میں ہیں، یہاں پہ کھچڑی پک رہی ہے اور سب کو پتہ ہے کہ کھچڑی کون. تو یہ 31 آپ کیا سمجھتے ہیں اکتوبر کو دھرنا، یہ احتجاج جو ہے یہاں پہنچے گا، یا اس سے پہلے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لب جب ہو جائے گی؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو دیکھیں نا، ایک تو مولانا صاحب کی سیاسی حیثیت ہے، وہ پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے الیکشن بھی لڑے ہیں، آئین سازی میں بھی حصہ لیا ہے. ان کے والد صاحب محترم نے بھی لیا تھا، انہوں نے بھی لیا ہے. ایک ان کی وہ حیثیت ہے. دوسری ان کے ساتھ مدرسے ہیں. وہ ایک دیوبندی اسکول ہے جو سن 80 کے بعد عربوں کا جو وہابی اسکول تھا اس کے کافی قریب آئے ہیں. اور یہ 40 سال یہاں پہ جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں جو جہاد لڑتے رہے ہیں اس خطے میں، یہ ان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے ہیں.
اب یہ مولانا والا حصہ ہے، دوسرا کے ساتھ مدرسے والا حصہ جب آئے گا تو سیکیورٹی کے اداروں کے لیے تو ایک چیلنج ہے کہ وہ ان لوگوں کی طرف بندوقوں کا رخ موڑ سکتے ہیں جو ان کے ساتھ 40 سال سے جس میں سرمایہ کاری ہوئی ہے، جس کے ساتھ یہ سب مل کر کام کرتے رہے ہیں، تو ایک مشکل صورتحال ہے۔ بہت بہت شکریہ افرا سیاب صاحب، انڈیپینڈنٹ کے ساتھ بات کرم ہے کرنے آپ کا، بڑی Thank you. مہربانی۔ Thank you.